بحیرہ روم کی خوراک بحیرہ روم کے قریب رہنے والے لوگوں کے کھانے کی عادات سے متاثر ایک غذا ہے۔ جب ابتدائی طور پر 1960 کی دہائی میں تیار کیا گیا تو یہ یونان، اٹلی، فرانس، اسپین اور سلطنت عثمانیہ کے کھانوں پر مبنی تھا۔ اس کے بعد کی دہائیوں میں اس نے بحیرہ روم کے دیگر کھانوں کو بھی شامل کیا ہے، جیسے کہ ترکی، بلقان، لبنان، شام، شمالی افریقہ اور پرتگال میں۔ اس خوراک کے بنیادی پہلوؤں میں متناسب طور پر غیر پروسیس شدہ اناج، پھلیاں، زیتون کے تیل، پھلوں اور سبزیوں کا زیادہ استعمال، اور مچھلی، دودھ کی مصنوعات، زیادہ تر پنیر اور دہی، اور گوشت کی مصنوعات کا متعدل استعمال شامل ہیں۔ زیتون کے تیل کا مطالعہ ہر وجہ سے ہونے والی اموات اور دائمی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے کے لیے ایک ممکنہ صحت کے عنصر کے طور پر کیا گیا ہے۔ بحیرہ روم کی خوراک غذا کے نمونوں میں شامل ہے جو دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کر سکتی ہے۔ 2013 کے کوکرین کے جائزے نے اس بات کا محدود ثبوت پایا کہ بحیرہ روم کی خوراک دل کے خطرے کے عوامل کو متاثر کرتی ہے۔ 2013 کے میٹا تجزیہ نے بحیرہ روم سبزی خور کم گلیسیمک انڈیکس کم کاربوہائیڈریٹ، ہائی فائبر اور ہائی پروٹین والی غذاؤں کو کنٹرول ڈائٹ کے ساتھ موازنہ کیا۔ تحقیق نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بحیرہ روم کم کاربوہائیڈریٹ، کم گلیسیمک انڈیکس اور زیادہ پروٹین والی غذائیں امراض قلب اور ذیابیطس کے خطرے کے نشانات کو بہتر بنانے میں مؤثر ہیں، جبکہ گلیسیمک کنٹرول اور لپٹ کی سطح پر سبزی خور غذا کے اثر کے محدود ثبوت موجود تھے۔ وزن میں کمی سے متعلق نہیں۔ تاہم 2016 کے اوائل میں زیادہ محتاط جائزے سامنے آئے، جو قلبی خطرے کے عوامل پر بحیرہ روم کی خوراک کے اثرات کی جانچ کرنے والے سابقہ نظاماتی جائزوں کے معیار کے بارے میں خدشات پیدا کرتے ہیں۔ بحیرہ روم کی خوراک میں سیر شدہ چکنائی کم ہوتی ہے، جس میں مونو سیچوریٹڈ چکنائی اور غذائی ریش زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ممکنہ عنصر بحیرہ روم کی خوراک میں زیتون کے تیل کے ممکنہ صحت پر اثرات ہیں۔ زیتون کے تیل میں مونو سیچوریٹڈ چکنائی ہوتی ہے، خاص طور پر اولیک ایسڈ، جو کہ اس کے ممکنہ صحت سے متعلق فوائد کے لیے طبی تحقیق کے تحت ہے۔ غذائی مصنوعات، غذائیت اور الرجی پر یورپین فوڈ سیفٹی اتھارٹی پینل نے زیتون کے تیل پر اس کے پولی فینول کے تحفظ کے لیے صحت کے دعووں کی منظوری دی ہے۔ خون کے لپڈس اور خوراک میں سیر شدہ چکنائیوں کو اولیک ایسڈ سے بدل کر خون کے عام ایل ڈی ایل کولیسٹرول کی سطح کو برقرار رکھنے میں تعاون کے لیے 2014 کے میٹا تجزیہ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ زیتون کے تیل کا زیادہ استعمال موت کی شرح میں کمی، قلبی واقعات اور فالج کے خطرے سے منسلک ہے، جبکہ مخلوط جانوروں اور پودوں کی اصل کے مونو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز نے کوئی خاص اثر نہیں دکھایا۔